میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری عاشقان رسول کے مدنی قافلے کے ساتھ 9 اکتوبر کو کراچی ایئرپورٹ سے شارجہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بغداد کا سفر شروع ہو گیا ہے، الحمدللہ کراچی سے جہاز شارجہ کی طرف ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ شارجہ ایئرپورٹ پہ نماز فجر ادا کریں گے اور سفر کے دوران بھی ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ نیت ہے انشاءاللہ 2 رکعت صلاۃ اللیل کی نیت سے انشاءاللہ نوافل پڑھتے ہیں۔ یا اللہ make this journey easy for me۔ شارجہ ایئرپورٹ پر ہیں اور اب بغداد کے لیے روانگی ہے۔ صبح 9:55 پر ہماری فلائٹ ہے اور الحمدللہ کچھ دیر پہلے نگران شورا 9 بجے والی فلائٹ سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ ہم 1 گھنٹہ پیچھے ہیں اور انشاءاللہ بغداد معلیٰ کی مبارک فضاؤں میں داخلہ ہوگا انشاءاللہ۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ شارجہ سے بذریعہ ایئر لائن بغداد ایئرپورٹ پہنچے۔ میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا۔ حاجی عبدالحبیب اتاری مدنی قافلے کے ہمراہ بغداد معلیٰ پہنچے اور مزار غوث پاک کے قرب میں نماز ادا کی۔ بعد نماز مزار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ ہمارا یہ قافلہ سوئے دربار غوث اعظم روانہ ہو رہا ہے۔ اس وقت رات کے تقریباً 1 بجنے والے ہیں اور ماشاءاللہ بغداد رات بھی جاگتا ہے اور ہاں جمعرات بھی ہے، شب جمعہ یہاں ویکینڈ نائٹ بھی ہے۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بغداد بلایا مجھے، بغداد بلایا، اب بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ یا مولا۔ سبحان اللہ۔ یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہے ہم۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ نگران شورا حاجی عمران اتاری نے بغداد پہنچ کر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کی سعادت حاصل کی، وہاں فاتحہ خوانی اور دعا کی۔ شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے، شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ غوث پیروں کے پیر ہیں بے شک اور روشن ضمیر ہے۔ اس کے علاوہ مزار غوث پاک پر موجود عاشقان رسول میں لنگر بھی تقسیم کیا۔ رب کے یہ ہے نیک بندے راضی، رب کو یہ کرے دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ والے، اللہ والے، اللہ والے، اللہ والے۔ درد و علام جب 11 اکتوبر کو نگران شورا، اراکین شورا اور دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ سراج الائمہ امام، سراج الائمہ امام۔ الحمدللہ
اس وقت ہم بغداد معلیٰ میں ہیں اور اس وقت ہمارا جو سفر ہے وہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تابعی بزرگوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ امام اعظم علیہ رحمہ کی بارگاہ کی جب ہم امام کے طور پر بات کرتے ہیں تو تفسیر میں بھی امام، حدیث میں بھی امام، فقہ میں بھی امام، تجارت میں بھی امام، حسن اخلاق کے پیکر اور حقوق ادا کرنے والے تھے، قرض دینے والے تھے، تاجر تھے، مگر آپ جیسا کوئی عالم بس یوں سمجھیے کہ یہ امام اعظم ہی ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارا اس وقت جو قافلہ ہے یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے گزرتا ہوا۔ رب کے یہ ہیں نیک بندے، راضی رب کو یہ کرے، دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ امام اعظم کے مزار سے متصل مسجد میں نماز با جماعت ادا کی گئی۔ درد و آلام جب رلاتے ہیں، اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے۔ کیا بات عالیہ کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت۔ پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ دھوم چاروں طرف سخا کی، بھری ہے جھولی ہر ایک گدا کی، ہے دھوم چاروں طرف سخا کی، بھری ہے جھولی ہر ایک گدا کی۔ عطا ہو مجھ کو بھی طیبہ کا غم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم انا نسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ یا رب کریم، ان کے دربار پر امام شافعی آ کر اپنی حاجتیں پوری کر لیا کرتے تھے۔ رب کریم، یہاں پر تو دعائیں قبول کرتا ہے، ان کے طفیل عطائیں کرتا ہے۔ یا رب کریم، ہم بھی تیرے گناہ گار بندے بڑی دور سے سفر کی صحبتیں اٹھائے یہاں پر حاضر ہیں۔ یا رب کریم، ہمارا آنا قبول فرما لے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب بخشش کر دے، ہماری بے حساب بخشش کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، بار بار حج اور عمرے کی سعادت ہمارا مقدر کر دے۔ یا رب کریم، امام اعظم امام ابو حنیفہ کو جو تو نے تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت دی، اور جو انہیں اس وقت جو کرم کی عطائیں ہوئی، اسی عطاؤں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب کرتے، ہمیں بھی نصیب۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ امام اعظم کے مزار پر حاضری کے بعد بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، جہاں نگران شورا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سیرت بیان کی اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دعا اور فاتحہ کی۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی پائے کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، اور اللہ پاک کی نام کی تعظیم کے برکت سے اللہ پاک نے انہیں اتنا برکت والا بنا دیا کہ وقت کے بہت بڑے ولی بنے، اور ان کی تعظیم اللہ پاک نے ایسی جانوروں میں بھی ڈالی تھی، کیونکہ یہ ایسے مقام پر آ چکے تھے کہ چپل نہیں پہنا کرتے، تو جن راستوں سے یہ گزرتے تھے تو ان راستوں میں جانور جو تھے وہ گندگی نہیں کرتے تھے۔ ان سے محبت کرنے والوں کے لیے الحمدللہ بشارتیں ملی ہوئی، تو آج ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور دعا کا وقت بھی ہے، عصر و مغرب کا درمیانی وقت ہے، ہم نے عصر بھی امام اعظم علیہ الرحمہ کے یہاں ادا کی، اور اب ہم یہاں ہیں تو یہاں دعا بھی کریں گے۔ اللہ والے اللہ والے، یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ یا رب کریم تیری رحمت سے جو تو نے اپنی معرفت عطا کی، اپنی پہچان عطا کی، اپنی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ عطا کیا، اس کا صدقہ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں بھی معرفت عطا کر، ہم سے وہ کام لے لے جس میں تیری رضا ہے۔ یا رب کریم ہمارا ایمان سلامت رکھ، یا رب کریم دین ایمان جان مال عزت آبرو گھر بار کاروبار اس کے حلال اہل و عیال نسبت سب کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم جو بیمار ہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں کہ قرضے اتر جائیں۔ حضرت سیدنا بشر حافی کا واسطہ ہمارے امیر سنت کو صحت عطا فرما، دوستی عطا فرما، سلامتی عطا فرما، خیر بری طویل زندگی عطا فرما۔ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، جہنم کی آگ سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، بلا حساب جنت میں داخلہ ہمارا مقدر کر دے۔ یا رب کریم سیدنا بشر حافی کا صدقہ سب کی نیک و جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما۔ دعوت اسلامی۔ بعد ازاں حاجی عبدالحبیب اتاری اور دیگر عاشقان رسول نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے متصل مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک نیا دن، اور سبحان اللہ وہ بھی جمعہ کا دن۔ جمعہ کے دن کی کیا بات ہے، اور آپ جمعہ بغداد ہو تو اس کی تو بات ہی نرالی ہے۔ بغداد جو اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، انبیاء کرام کی سرزمین، اور یہ اسلام کا دارالخلافہ رہا ہے۔ الحمدللہ آج ہم بغداد محلہ میں ایک بہت ہی عظیم بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دینے اور انہی کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سیدنا شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مزار پر جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو مدنی قافلے والوں سے گزارش ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج کا دن خاص درود پاک میں گزاریے۔ جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے لیے اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ تو آج سورہ کہف بھی پڑھیں۔ جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یاسین شریف ویسے بھی پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کریں گے۔ یہ دریائے دجلہ ہے، اور اس دریائے دجلہ کے بھی بڑے واقعات مشہور ہیں، کیونکہ یہ بغداد میں سب سے مین دریا ہے، اور اسی دریا پر جو غوث پاک نے جو مشہور ان سے ایک روایت ہے، ڈوبی ہوئی کشتی غوث پاک نے یہاں سے برآمد فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی دریائے دجلہ کے بارے میں بہت سارے اولیاء کرام کے فضائل موجود ہیں۔ یہاں ایک قبرستان ہے، غالباً باب صغیر قبرستان جسے کہا جاتا ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ 5000 اولیاء کرام مدفون ہیں۔ بغداد یہ اولیاء کرام کی سرزمین ہے، قدم قدم پر ان کی یادیں ہیں۔ اللہ پاک ان مبارک ہستیوں کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ May Allah bless you in the world۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ و دعا کی۔ الحمدللہ
رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اے سلامتی نازل کرنے والے مولا، صلاۃ و سلام کی برکتوں سے ہم سب پر سلامتی کا نزول فرما۔ اللہ ہم گناہگاروں کے اس پاک سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک کریم یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں، یہ دیکھ کن مبارک درباروں میں، کس مبارک شہر میں موجود ہیں۔ اے اللہ قدم قدم پر یہاں اولیاء، صحابہ، انبیاء کی یادیں ہیں۔ اے پروردگار اس مبارک شہر اور وہ بھی بغداد معلیٰ میں جمعہ کا دن، اے اللہ ہم سب پر رحمتوں کی بارش نازل فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ جس جس مزار پر جائیں صاحب مزار کی خاص توجہ نصیب فرما۔ درد و الم جب رلاتے اسی روز شام کو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے متصل مسجد میں عربی اسلامی بھائیوں کا عظیم الشان اجتماع ہوا۔ اجتماع میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا، جس کے بعد نگران شورا حاجی عمران اتاری کا سنتوں برا بیان ہوا، جس کے بعد وہاں کے شیخ نے نگران شورا اور رکن شورا کو اعزازی شیلڈ دی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عمر رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ 12 اکتوبر کو دو عظیم اولیاء عظام حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، جہاں شجرہ شریف کے اشعار پڑھے اور ان کے ایصال ثواب اور دعا وغیرہ کا سلسلہ رہا۔ اس کے ساتھ ہی حاجی عبدالحبیب اتاری نے ان دونوں بزرگوں کا مختصر تعارف بھی بیان فرمایا۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ اللہ توفیق دے، یہاں سے سب نے نمازی بن کر لوٹنا ہے، پکا نمازی بن کر لوٹنا ہے، سنتوں کا پیکر بن کر لوٹنا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو ایک مٹھی داڑھی والا بن کر لوٹنا ہے۔ خدا نہ خاصا جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو سچا بن کر لوٹنا ہے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے، میوزک سننے کی عادت ہے تو اس سے نجات پا کر لوٹنا ہے۔ اور اگر ماں باپ کو یہ اطاعت و فرما برداری کی عادت نہیں ہے تو ماں باپ کا فرما بردار بن کے یہاں سے لوٹنا ہے۔ اللہ ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری کی نعمت عطا فرمائے اور ان اولیاء کرام کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا،
मेरा, तुझ पे भरोसा है रब मेरा। ये श्री सकती अली रहमान इनके मामू हैं, पीरो मुर्शिद भी हैं, और दोनों हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं। बहरे मारूफ वो सरी, मारूफ दे बेखुद सरी, जुंदे हक में गिन जुनेदे बासफा के वास्ते। औलिया अल्लाह बहरे मारूफ सरी, मारूफ दे बेखुद सरी, बहरे मारूफ सरी, मारूफ दे बेखुद सरी, जुंदे हक में गिन जुनेदे बासफा के वास्ते, जुंदे हक में गिन जुनेदे बासफा के वास्ते। हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में हाजिर हैं। याद रहे हज़रत सरी सकती, हज़रत जुनैद बगदादी सिलसिला आलिया कादरिया जो हमारा शजरा है उसके बड़े अजीम पेशवा हैं। हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत जुनैद बगदादी के शेख भी और उनके मामू जान भी थे। सुभान अल्लाह, उन बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह इनका फैज़ान नसीब फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह वाले, अल्लाह वाले। निगरान शूरा, रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी और दीगर आशिकान रसूल ने मशहूर बुजुर्ग सैयदना बहलुल दाना रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार पर हाज़री दी। तेरे नेक बंदों की बरकत है, तेरे नेक बंदों की करामतें सुनकर आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह वाले। अल्लाह पाक के नबी हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से मंसूब मज़ार पर हाजिर हुए। इन बारगाहों में अल्लाह पाक अपनी रहमत से दुआएं कबूल करता है। शाह जीला पीर पीरा, शाह जीला पीर पीरा। रब्बे करीम हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। करबला के जिसको धोखे से कूफा बुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। करबला तेरी बहारों को सलाम। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना हो तेरे वास्ते।